नाज़रीन کرام، افغانستان سے عبداللہ جو اب مفاہمتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ 3 روزہ دورے پہ پاکستان آئے ہیں افغانستان سے، اور وزارت خارجہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ان سے بھی ملاقات کی، اور اس میں ظاہر ہے مشترکہ اموری ظاہری بات آئے ہوں گے، جو مسائل کچھ ہیں ان پہ بات کی ہوگی۔ عبداللہ کا پاکستان آنا ویسے تو بڑی اچھی خبر ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ حقیقت پسند ہو گئے ہیں۔ خیال ہے کہ عبداللہ احمد شاہ مسعود، کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں، اور ان کا تعلق شمالی تہا سے ہے۔ یہ وہ گروپ ہے جو کبھی بھی پاکستان کا حمایتی نہیں رہا، طالبان سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور یہ ان کی اور طالبان کی جنگیں بھی ہوئیں۔ انہوں نے امریکہ کی مدد سے افغانستان پہ حکومت بھی کی، اور طویل عرصہ یہ جتنا عرصہ 9/11 کے بعد جب امریکن فورسز آئی ہیں، جو حکومت رہی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہی کا ہوتا ہے۔ عبداللہ افغانستان کے صدارتی انتخابات بھی لڑ چکے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں انہیں کامیابیاں بھی ہوئیں، ناکامیاں بھی ہوئیں۔ اس مرتبہ پھر رپھڑ پڑ گیا تھا، اشرف غنی صاحب کر گئے۔ اینی ہاؤ، ناظرین کرام، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات میں فریقین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اپنی اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں، اور دونوں طرف سے تھوڑی لچک دکھائی جاتی ہے، تھوڑا کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اس سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی یعنی وہ تیسری طاقت درمیان میں بیٹھ کے مسئلہ حل کروا دیتی ہے۔ ہمیں ذرا ٹھنڈے دل سے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اب ایسا ممکن ہے؟ میرے خیال سے نہیں۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ میں نے کیا بات کہہ دی۔ بات یہ ہے ناظرین کہ طالبان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، مانتا تو انہیں کوئی نہیں تھا۔ امریکہ تو انہیں فری کی تسلیم نہیں کرتا تھا، پھر جب کر لیا تو پھر امریکہ نے کہا کہ افغانستان سے بات کرو۔ انہوں نے ان باتوں کو کبھی جوتے کی نوک پہ نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں پہ ہماری حکومت تھی، اور تم نے ہم پہ الغار کی ہے، اور انویڈر ہو تم، ہم تمہارے ساتھ ہی بات کریں گے۔ اور جتنی دیر پھر امریکن کا اچھا ٹھیک ہے بات کرنی ہے نا، تو پہلے یہ فائر بندی کرو۔ انہوں نے کہا جو سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ بھی نہیں کرنی۔ یعنی ابھی تک دیکھیے جتنے بھی مدارج ہوئے ہیں ان کی گفتگو کے، یہ صرف یہ نہ سمجھیے کہ دوحہ میں جو ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی بیک ڈور سے جو بات چیت ہے، وہ تو آپ کو پتہ نہیں عرصے سے چل رہی ہے، چلتی رہتی ہے۔ کتنی مرتبہ پاکستان نے اکٹھا کر کے بٹھایا، کتنی مرتبہ چین نے بٹھایا، لیکن یہ جو طالبان ہیں وہ بالکل قرون اولیٰ کے جو مجاہدین ہیں نا، ان جیسے ہیں۔ وہ جو بات کہتے ہیں اس پہ اڑ جاتے ہیں، پھر اس سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب عبداللہ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے دل میں کوئی عشق جاگا پاکستان کا؟ نہیں۔ اب یہ دوحہ کی جو دوسری میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد تو سارا ایجنڈا ہی بدل گیا ہے نا۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ جی طالبان کو ہم نے کیا دینا ہے، طالبان سے کیا لینا ہے، کیا منوانا ہے اور کیا ماننا ہے۔ اب اس چکر سے نکل گئے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے جی، طالبان نے کہا ہے کہ بھائی جان کوئی بھی مسئلہ بعد میں سب سے پہلے ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے،
اور جو ان کا اسلامی نظام ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جس طرح کا ہمارا اسلامی نظام ہے یا ایران کا ہے یا سعودی عرب کا ہے. وہ 100% خلفائے راشدین کے دور والا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اس پر رضامند ہوگا؟ امریکہ کو چھوڑیے، افغانستان کے اندر جو قوتیں ہیں، دیکھیں نا، آپ صرف پشتو سپیکنگ کو تو نہ سمجھیں. وہاں شمالی اتحاد کا بہت اثر رسوخ ہے. تاجک ہیں ادھر، یہ دوستم بیٹھا ہے، اور بھی بہت سارے لسانی گروپ ہیں، بہت سارے. ادھر آپ کے ہرات میں جو ہیں وہ شیعہ ڈومینیشن ہے، اور کمانڈر اسماعیل وغیرہ جو ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اس بات کو تسلیم کریں. امریکہ کو تو چھوڑیں. فرض کیا آج امریکہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کے ریفرینڈم نہیں، کہ جو آپ کی پارٹیاں یہاں جو فریقین ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں ان میں سے کتنے آپ کی بات اسلام ان نظام پر ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کتنے ماننے؟ اگر پارٹیوں کا شمار کیا جائے تو سوائے طالبان کے، یا شاید انجینئر کیا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے کوئی بھی نہیں، میرا خیال کوئی مانے گا ہی نہیں اسلام کا نظام. وہ کہیں گے نا جی ہم نے چھتر کھانے ہیں، یہ تو ڈاکو چور ہیں، قاتل ہیں، انہوں نے بھتے لیے ہوئے ہیں، یہ تو ہیں وار لارڈ، یہ کوئی سردار تو نہیں نا، یہ تو وار لارڈ ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کا سسٹم یہاں چل رہا تھا نا، کہ جس طرح یہاں سے منرل چوری ہو رہے تھے، جس علاقے سے جو کچھ ہو رہا تھا، بس ان کو بتا دیتے جاؤ تو کام اپنا کر. جس طرح افریقہ میں کہ قدیم جو ہیں وہاں یہ جو لوگ جاتے ہیں نا سونا چاندیاں نکالنے زمین سے، کیا کیا چیزیں، اور مقامی جو قبائل ہیں ان کو رشوت دیتے ہیں. اس طرح کا حساب وہ چاہتے ہیں کہ جو جہاں بیٹھا ہے تو مرکزیت پہ زور دیتا ہے. جب یہ تھے تو خلیفۃ المسلمین ملا عمر قندھار میں تندور پہ بیٹھ کے خود 2 روٹیاں بانٹا کرتے تھے سب کو. 2 ہی روٹیاں ان کے گھر میں جاتی تھیں. تو یہ قبول کر لیں گے یہ والی چیزیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دوسری بات، جو امریکہ کے اندر لڑائی لگ گئی ہے، پینٹاگون نہیں چاہتا کہ یہاں سے یہ فورسز نکلیں، وہ اپنی پریزنس لازمی سمجھتا ہے. اور دیکھیے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے نا، اس میں امریکہ کے اسپیشل فورسز شامل نہیں ہیں جو یہاں آپریٹ کر رہی ہیں. ہاں جو یہ معاہدہ لکھا اس میں وہ شامل نہیں ہیں، وہ یہیں پہ رہیں گی. اب وہ 5000 رہیں، وہ 3000 رہیں، وہ 2000 رہیں، یہ ان کی یہ معاملہ ابھی طے ہونے والا ہے. CIA ان کی ریگولر فورسز ان کے یہ نکل جائیں گے. جیسے عراق میں انہوں نے اس کو چھوڑا ہوا بلیک واٹر کو، بلیک واٹر کے نام پہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ. اس ملاقات میں طالبان کھل کر سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی آپ کر لیں، امارات اسلامیہ فریق ہے، دوسرا کوئی فریق نہیں. اور امارات اسلامیہ افغانستان جو ہے وہ اسلام نافذ کرے گی افغانستان میں. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس طرح بات چیت کو لمبا کرتے جاؤ گے تو ہم کابل پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اینی ٹائم کر سکتے ہیں. جو ابھی تک یہ دیکھ لیں جتنے نقشے دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں ان میں 90% 92% علاقے میں طالبان کا قبضہ پہلے ہی ہے. اور ان کے طالبان کے سلیپنگ سیل جو ہیں وہ وہاں بڑے مضبوط ہیں کابل کے اندر. وہ اندر سے بغاوت کر دیں گے، باہر سے یہ حملہ کریں گے اور ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے. اتنی تباہی اور بربادی آئے گی. وہ جو کہتا تھا نا ٹرمپ کے جی میں وہاں رہ سکتا ہوں لیکن 5 لاکھ لوگ مر جائیں گے. اب یہ ان کے لیے پہلا کام تو پتہ نہیں کتنے لاکھ اب تک یہ لڑائیوں میں مر چکے ہیں، کر چکے ہیں. تو عبداللہ کا جو دورہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جی جناب یہ دو اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ طالبان کو مجبور کریں، ان کو کہیں کہ اپنا یہ جو اسلام والا ان کا ہے نا مطلب مطالبہ، اس پہ ذرا تھوڑا سی لچک پیدا کریں. اور جس طرح کا یہ مطلب یہ رنگ برنگا اسلام آپ میں لگایا ہوا ہے پاکستان میں، اسی طرح کا وہ لگا لیں.
ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن یہ جو سنسار کرنے والا اور بازو کاٹنے والا اسلام ہے، یہ ہم نہیں لگا سکتے بھائی وہاں پہ۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے طالبان پاکستان کی ہر بات مان لیں گے، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وہ نظریاتی لوگ، انہوں نے پوری زندگیاں اپنی اس مشن کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ اب جو قدرت نے انہیں موقع دیا ہے تو وہ اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھا کیوں نہیں سکتے؟ یہ دیکھیے نا، حدیث میں موجود تو ہے نا یہ بات کہ قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ اللہ کا نظام تو نافذ ہوگا دنیا میں، کیا پتہ اللہ یہیں سے ابتدا کر دے۔ اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے مسائل کا حل ایک طویل اور تباہ کن جنگ سے کے علاوہ کچھ ہے، اور اس جنگ کی جو آگ ہے نا، اس سے ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ایران بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔